منافقوں کی بستی ہے، ظالموں کے ڈیرے ہیں، تیرے منہ پہ تیرے ہیں، میرے منہ پر میرے ہیں۔ ویر اس وقت ان چاروں آدمیوں کے سامنے بیٹھا تھا، چہرے پر نقاب تھا۔ اس کے باقی آدمیوں کے چہرے پر بھی ماسک تھے، وہ لوگ جن کی درگت بنائی گئی تھی، جنہیں اسحاق نے ان کی نانی یاد دلائی تھی، مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ شاید بہت تگڑی ٹریننگ کی گئی تھی تبھی نہیں ٹوٹ رہے تھے۔ پھر ویر نے موبائل نکالا اور ہینڈ فری اٹیچ کر کے کانوں میں ٹھونس دی، جس کا مطلب تھا اسحاق اپنی داؤ آزما سکتا ہے۔ اور پھر کٹر لے کر اسحاق ان کی جانب بڑھا، مگر اس سے پہلے ہی ان میں سے ایک نے چیختے چلاتے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا۔ اسحاق نے ویر کو اوکے کا اشارہ دیا تو ویر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اب جلدی سے بولو، وقت نہیں میرے پاس۔ ویر کا سرسراتا لہجہ، ہمیں زیادہ نہیں معلوم، مگر ہمیں تم لوگوں کو الجھانے اور بھٹکانے کا کہا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ ویر چونکا مگر ظاہر نہ ہونے دیا، بلکہ ماتھے پر ڈھیر سارے بال آئے۔ مطلب ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جب تم لوگ ہماری طاقت میں آؤ تو ہمیں چھپنا ہے اور تم لوگوں کو پیچھے بھگانا ہے۔ اور یہ کس نے کہا تھا؟ ویر نے دانت پیسے، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں بس ان نون نمبر سے کال آئی تھی اور کوریئر سے ڈھیر سارے پیسے یہ کام کرنے کے لیے۔ ویر نے اسحاق کی طرف دیکھا، اس نے اس بات میں سر ہلایا، جس کا مطلب تھا وہ کراس چیک کر چکا ہے اور وہ سچ بول رہا ہے۔ تم جانتے ہو اتنی سی انفارمیشن سے میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تم لوگ میرے کسی کام کے نہیں۔ ویر کے سرسراتے لہجے کے بعد اس کے آدمیوں نے ان کے سر پر گان تانی تو وہ پریشان ہو گئے۔ ٹھہرو، مت مارو ہمیں، میں اور بھی کچھ جانتا ہوں، بتانے کو تیار ہوں۔ ان میں سے ایک اور بولا، تو جلدی بولو، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے تم لوگوں کے لیے۔ میں مائکرو چپ کے بارے میں جانتا ہوں، جلدی بولو، ویر نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ یہ کہ چپ ابھی ترکی میں ہی ہے۔ ترکی میں ہے ہی نہیں۔ اس کی اس بات پر ویر اسحاق محتربہ اور نمیرہ بے تحاشا چونکے تو وہ بھی پاکستان میں ہے، مگر بہت طاقتور ذریعے سے اگلے ماہ کی 20 تاریخ کو ترکی لائی جانے والی ہے۔ اس آدمی نے رٹے رٹائے جملے بولے جو اس کو جہاں جتنا بولنے کا کہا گیا تھا بول دیا۔ ایک اور جال بچھایا گیا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اتنا بھی میں اس لیے جانتا ہوں کہ کوریئر کے ذریعے مجھے الرٹ کیا گیا کہ چپس میں ریسیو کروں گا۔ گڈ۔ ویر اٹھ کر باہر آیا۔ اب اسحاق نے انہیں بے ہوشی کے انجیکشن لگائے، ٹھکانے لگا کر جیل کی ہوا کھلانے کے لیے وہ وہاں سے جلد کاٹیج آئے تھے اور ویر نے خفیہ طریقے سے ہیڈ کوارٹر میں کرنل وسیم کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ پھر وہاں سے آرڈر آئے تھے انہیں یہیں رہ کر انتظار کرنے کے لیے، جس میں ابھی 25 دن باقی تھے۔ وہاں بھی کرنل وسیم نے خبریوں کو کام پر لگا دیا تھا۔ دشمن کی چال کامیاب ہو چکی تھی، انہیں یہیں الجھائے رکھنے کی، یہیں پھنسائے رکھنے کی۔ دشمن کو وقت چاہیے تھا جو ان کو مل چکا تھا، اور یہ وقت بہت ظالم چیز ہے۔ جب برا آ جائے تو بڑے بڑے شاہوں کا تخت الٹ دیتا ہے، سب کچھ چھین لیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، جھکا کر توڑ دیتا ہے۔ اور ابھی دشمن کا وقت چل رہا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی گہری نیند میں تھی، سوچ میں تھی، مٹھی میں ابھی وہ کارڈ تھا جو کہ ہریش نے اسے تھمایا تھا۔ اس کارڈ پر اس کا نمبر بھی موجود تھا۔ کانوں میں اس کی باتیں گونج رہی تھی، الجھن تھی۔ آخر تنگ آ کر اپنے ڈیڈ کو کال ملائی، جو کہ دوسری جانب سے تیسری بیل پر ریسیو کر لی گئی۔ ہائے باربی ڈال، کیا کر رہی ہو؟ شاذر اپنی گڑیا کی آواز سن کر چہکا۔ کچھ نہیں ڈیڈ، مما کا پوچھنا تھا۔ وہ تو بہت ناراض ہوئی ہوں گی ہمارے یہاں اتنے دن رکنے کا سن کر۔ اسے فکر ہوئی؟ ہرگز نہیں ڈال، تم جو جونیئر کے ساتھ ہو زیادہ ریئیکٹ نہیں کیا، میں نے سمجھا دیا تھا۔ ابھی پھر اتنے دن گھوم پھرو، انجوائے کرو، شاذر نے چھیڑا۔ کہاں ڈیڈ؟ یہ جو ڈوریمون ہے جلاد، وہ کہیں جانے دے تب نہ، یہاں آ کر تو اتنا اسٹرکٹ ہو گیا ہے۔ یہ رول فالو کرو، یہ ریگولیشن ہے، بلا بلا بلا۔ برا سا منہ بنا کر بولی شاذر، کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ کب تک؟ بگ بی نے گڈ نیوز دی ہے کہ کسی لڑکی میں دلچسپی لے رہا ہے۔ برہودار، وہ اب اس میں بزی ہو جائے گا تو تم فری۔ شاذر نے ہوا میں بات اڑائی۔ سچ ڈیڈ؟ متی کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہاؤ ڈیئر ہی از ڈوریمون کی ہمت کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے مجھے نہ بتانے کی۔ متی کو نئی ٹینشن ہوئی۔ اسے چھوڑو، تم اپنی سناؤ پرنسس۔ شاذر نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا، مگر وہ تو بری طرح گڑبڑائی۔
کیا ڈیڈ؟ میں کیا سنا، کچھ خاص ہے ہی نہیں۔ آج پہلی مرتبہ متی اپنے ڈیڈ کے سامنے لڑکھڑاتی زبان میں بولی تھی، جس سے شادر کو بہت کچھ خاص ہونے کا اندازہ ہوا تھا۔ متی، مائی پرنسس، ہاؤ از دیٹ گائے؟ ڈیڈ، یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ متی بری طرح سٹپٹائی۔ متی، آئی سیڈ ہو از دا بوائے؟ شادر نے اپنی بات پر زور دے کر کہا تو اسے خاموش رہنا پڑا۔ الجھن میں کیوں ہے؟ کیا چیز پریشان کر رہی ہے میری گڑیا کو؟ شادر نے نرمی سے پوچھا۔ ڈیڈ، ابھی میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہی ہوں اپنی کیفیت کو۔ وہ ہنسی ہوئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بہت الجھن ہے ڈیڈ۔ اوکے ڈیڈ، اگر دل میں فیلنگ ہے تو اس میں کچھ رانگ نہیں ہے۔ پرنسس، مجھے بتاؤ کون ہے وہ؟ شادر نے دوستانہ سے اپنی پرنسس سے پوچھا۔ ڈیڈ، میں کار کی پک بھیج دوں گی، آپ ڈیٹیلز پتہ کروانا۔ اوکے بائے، ٹیک کیئر، لو یو ڈیڈ۔ شرم سے دوہری ہوتی اس نے فوراً فون رکھا تو شادر کھلکھلا کر مسکرایا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا جس نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ دوستوں کی طرح ٹریٹ کیا تھا، اسے اسپیس دی تھی، اسے اتنا اعتماد دیا تھا کہ وہ بلا جھجک اپنی ہر بات اپنے ڈیڈ سے شیئر کرتی تھی۔ والدین کو ایسا ہی ہونا چاہیے، بچوں سے دوستانہ ماحول رکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اسپیس دینی چاہیے، اعتماد دینا چاہیے کہ بچے کوئی چور دروازہ ڈھونڈ کر غلط راہوں پر چلنے کے بجائے اپنا ہر مسئلہ، اپنی ہر پریشانی پیرنٹس سے بلا جھجک شیئر کریں۔ وہ دونوں بہت ہی خفیہ طریقے سے مکمل بیس بدل کر ایک خفیہ ڈپارٹمنٹ پہنچے تھے۔ ہاں، جولی اور زبیر آج ہی لندن سے پہنچے تھے۔ انہوں نے آج تک کی تمام صورتحال سے انہیں آگاہ کیا کہ انہیں کتنی کامیابی ہوئی ہے۔ ہم نے انہیں ایسا پھنسایا ہے کہ تقریباً 1 ماہ تک وہ یہی ہیں۔ ہمارے جال میں پھنسنے کے لیے پیش قدمی کر دی ہے، منزل بہت قریب ہے مام، ڈائمنڈ مغرور سا بولا۔ ادھر وہ تو تقریباً جال میں پھنس ہی گیا ہے۔ مما، آپ فکر مت کریں، جلد ہی ان کا سارا خاندان ان کے آنسو روئے گا، لینا اطمینان سے بولی۔ میں یہاں آئی کیونکہ میں انہیں شکست سے دوچار ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، جولی نفرت سے بولی۔ اور لینا اور ڈائمنڈ کو لگا کہ ان کی ماں کہے گی کہ میں یہاں آئی کیونکہ مجھے اپنے بچوں کی فکر تھی۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کے قدم کہیں لڑکھڑا نہ جائیں، کہیں وہ خود دشمن کے جال میں نہ پھنس جائیں، ان کے جھوٹے بہکاوے اور دکھاوے میں نہ آ جائیں۔ جولی کو پتہ نہیں کس چیز کا ڈر تھا جو یوں مرنے کو تھی۔ سنو ڈائمنڈ، غور سے میری بات، یہ پاکستانی عورتیں بہت چالاک اور مکار ہوتی ہیں، معصومیت اور پاکیزگی کا ڈھونگ رچاتی ہیں۔ تم اس جال میں پھنسنا نہ، مگر اسے قریب لانے کی گستاخی مت کرنا۔ ان کی ادائیں نکلی ہوتی ہیں، وفائیں جھوٹی اور آنسو فریبی، کبھی اس کے جال میں نہ پھنسنا۔ وہ ذلیل بغیرت عورت اپنے بچوں کا دماغ جھوٹے گند سے بھر رہی تھی۔ جھوٹی مکاری اور فریبی تو وہ خود تھی۔ سچ ہے، جیسا انسان خود ہوتا ہے ویسا دوسروں کو سمجھتا ہے۔ اور لینا، تم کان کھول کر سن لو، یہ پاکستانی مرد پورے درندے ہوتے ہیں، جانور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دور رہنا، اسے قریب مت آنے دینا، یہ درندگی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے، اس لیے الرٹ رہنا۔ انہیں محبت سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس اپنا مطلب پورا کرتے ہیں۔ میں اسی لیے مما، آپ فکر مت کریں، مجھے اپنی حفاظت کرنا آتی ہے، ایسا کچھ کرنے کی کوشش بھی کی تو پہلی فرصت میں شوٹ کر دوں گی اسے۔ گڈ، جولی خوش ہوئی۔ اب تم لوگ میری آنکھوں کے سامنے رہو گے تو مجھے تسلی ہوگی۔ ترکی میں ہر جگہ ہمارے آدمی پھیل گئے ہیں، ان کا بچ نکلنا مشکل ہے۔ اب تم لوگ جاؤ اور اپنے کام پر فوکس کرو، جولی نے کہا۔ اوکے مام، آپ دیکھتی جائیں بس۔ لینا اور ڈائمنڈ نے انہیں گڈ بائی کہا اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ متی دانت کھچکاتی ہوئی کے روم میں داخل ہوئی، جو بلا وجہ اپنے موبائل کو گھورنے میں مصروف تھی۔ یو ڈوریمون، ہاؤ ڈیئر یو! وہ آتے ہی تکیہ لیے ویر پر پل پڑی۔ ویر اس اچانک آفات پر بوکھلایا۔ کیا ہوا چٹکی، جو یوں پتنگے لاگے بطخوں کے کو روکتا اسے پوچھنے لگا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس لڑکی کا؟ مجھے کہیں اور سے کیوں پتہ چلا؟ یو اسٹوپڈ، وہ چلائی تم نے بھی تو مجھے نہیں بتایا چٹکی، وہ اطمینان سے بولا تو متی گڑبڑا۔ کیا مطلب تمہارا؟ وہ دانت پیس کر بولی۔ اس پاکستانی ٹورسٹ سے بڑا ملاقاتیں ہو رہی ہیں چٹکی، ہے تو ہے، وہ اطمینان سے بولا تو متی کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملی۔ ڈوریمون ایڈیٹ، تم میری بھی نگرانی کروا رہے ہو کیا؟ وہ دانت کچکا کر بولی۔ نو، تمہاری حفاظت کروا رہا تھا۔
وہ میں خود کر سکتی ہوں۔ آہا، سچ میں؟ اوکے رائٹ، اب تم بتاؤ، تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا چٹکی۔ وہ چھیڑنے سے آئی ایم ان لو باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ ویر وہ کھسیا گئی، کچھ نہیں ڈوریمون، مرو تم پڑے، وہ کہتی وہاں سے بھاگ گئی۔ ویر کہہ کر لگا کر ہنس پڑا، پھر فون کو اٹھا کر دوبارہ دیکھا مگر میسیج نے نہیں آنا تھا، نہ آیا۔ وہ بے چین ہوا۔ شاذین جونی کے لیے نکلنے لگا۔ جب اس کے فون پر میسیج رنگ ہوا، اوپن کر کے دیکھا تو یس میم کا تھا۔ یس میم کا تھا۔ ٹوڈے آئی ہیو اے سرپرائز فار یو۔ آج میں خود آپ کے پاس آ کر کہوں گی تم میرے صرف میرے ہو کر رہو۔ دن 1 بجے کینٹین میں شاذین کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ لڑکا ہوتے ہوئے بھی عجیب سی فیلنگ ہو رہی تھی۔ وہ یونی پہنچا، تمام دن پہلو بدلتے، کنفیوز ہوتے اور پریشانی میں ہی گزرا تھا۔ آخر 12:55 پر فارس اور حمزہ، جنہیں پہلے ہی ساری بات بتا چکا تھا، کے ساتھ کینٹین کا رخ کیا مگر وہاں عجیب سی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں بی ایس سی کی وہ وزیر اعلیٰ صاحب کی صاحبزادی عجیب طوفان بدتمیزی مچا رکھا تھا، اوپر سے حلیہ لا حول ولا قوت، شارٹ شرٹ کے نیچے ٹہنوں سے اوپر تک ٹراؤزر اور دوپٹے کا نامبر، گلے میں جھولتا چھوٹا سا اسٹالر۔ ایسے کھلم کھلا بے ہودگی یہاں یونی میں نہیں ہونے دوں گا۔ مس، ایک لڑکا چلایا کیوں؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہارے باپ کا خرچہ ہوا ہے جو تکلیف ہو رہی ہے؟ میں اپنے باپ کا خرچہ کر کے جو دل کرے گا وہی کروں گی، سمجھے؟ سہانا چلا کر بولی۔ یہ یونی کی کینٹین ہے، کوئی لور پوائنٹ نہیں۔ کیا سوچ کر تم نے یہاں یہ بندوبست کیا ہے؟ اپنے باپ کا مال سمجھ کر تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو آنکھیں بند کر لو، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس لڑکی چلتی زبان، ڈریسنگ، دور کانفیڈنس اور بولڈنس، شاذین نے دل میں استغفار پڑھی، کیونکہ یہ وہی لڑکا تھا جس کی درگت آتے ساتھ ہی سہانا بنا چکی تھی۔ سو وہ آج رنگ میں منگ ڈال کر اس کا تماشا لگا کر حساب برابر کر رہا تھا۔ اب سہانا کی گارڈ اس لڑکی کی جانب آئے تو وہ دم دباتا وہاں سے جا چکا تھا، مگر اب تو تماشا لگ چکا تھا اور سب ان کی طرف متوجہ بھی ہو چکے تھے۔ تبھی اس کی نظر کینٹین میں داخل ہوئے شاذین پر پڑی تو وہ پھولوں سے سجے ٹیبل جہاں کیک رکھا گیا تھا، ایک سرخ گلابوں کا بکے اٹھا کر اس کی جانب آئی اور اس کے آگے بکے رکھ بڑھایا۔ شاذین پھٹی پھٹی آنکھیں سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا جس نے اس کے پیروں نیچے سے زمین کھسکا دی تھی۔ آج آپ پھر ایسے کنفیوز ہو رہے ہیں جیسے آپ لڑکی ہوں اور میں لڑکا ہوں۔ وحشی، تم میرے صرف میرے ہو کر رہو، اس کا کہنا تھا کہ اس کی دوستوں نے اور وہاں موجود سب نے ہوٹنگ کرنی شروع کر دی۔ عجیب تماشا تھا جو اس پاگل بیوقوف لڑکی نے اپنی قیمتی جذبوں کا یوں سر بازار لگا رکھا تھا۔ شاذین کو اس بیچ میں اپنے لیے وہ سرگوشیاں بھی سنائی دے رہی تھی جو اس کے اخلاق اور تربیت پر کڑوا سوال اٹھا رہی تھی۔ گنا مچنا ویسے تو بڑا شریف بنتا ہے، یہ دیکھو شرافت، کھلے عام بے شرمی۔ شاذین کی رگیں تنی تھی، چہرہ حفرت اور شرمندگی کے مارے سرخ ہو گیا تھا، مگر سامنے وہ پاگل بے شرم لڑکی۔ اس کے اگلے قدم نے شاذین کو جیتے جی زمین میں گاڑ دیا تھا۔ جب شاذین کی خاموشی پر اس نے ذرا سا آگے بڑھ کر اس کے ڈمپل کی جگہ بڑی بے باکی سے ہلکے سے اپنے لب رکھے تھے، کینٹین تالیوں اور ہوٹنگ سے گونج اٹھی۔ شاذین غصے کی انتہا سے پاگل ہوا تھا، شدید طیش میں اسے دور جھٹکا۔ سہانا لڑکھڑا کر پیچھے ٹیبل پر گری تھی، ہوٹنگ اور تماشا کرنے والوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس نے بکے زمین پر سہانا کے قدموں میں دیر مارا کئی ٹیبل دھماکے سے زمین بوس کیے تھے۔ سہانا صدمے سے پھٹی آنکھوں سے اس کا غصہ دیکھ رہی تھی جب وہ اس کی جانب لبکا اور دوڑا، یو ایڈیٹ، پاگل بے شرم بیہودہ لڑکی، کوئی دلچسپی نہیں مجھے تم میں، کوئی تعلق نہیں رکھنا مجھے تمہاری جیسی لڑکی سے، آئندہ مجھے اپنی یہ منحوس شکل دکھائی تو جان سے مار ڈالوں گا، سمجھی؟ مجھے نظر مت آنا آج کے بعد۔ وہ کہتا، اس کی محبت، عشق، قیمتی جذبے اپنے پیروں تلے رونتا تن پھن کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے سہانا یونی سے نکلی تھی، اپنی گاڑی تک پہنچتے وہ زمین بوس ہو چکی تھی، جسے گار اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے تھے۔